ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شاعر نے کہا تھا کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہاں مانا، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ یہ تو اندور کے شاعر نے کہا تھا، اب اترانچل کا شاعر کیا کہتا ہے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، محبت سے بولیں کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، اور سن لیا سب میرے حضور نے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور جو بھی آیا در حضور کے پاس، محبت سے بولے سبحان اللہ، کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، سن لیا سب میرے حضور نے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، اور ناز صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اگر ایسے ماحول میں بھی جبکہ آپ دنیا کی مشرق اور مغرب، شمال سے جنوب تک جدھر نظر دوڑائیں آپ دیکھیں گے کہ طاغوتی قوتیں ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور، ہر طرف سے مسلمانوں کو اپنے خونی پنجوں میں لپیٹنے کی کوشش جاری ہے۔ اگر ایسے ماحول میں ہمارے اندر عشق مصطفیٰ بیدار نہ ہو، ایسے ماحول میں بھی اگر توحید کی امانت اور مضبوط نہ ہوئی اور ہم نے رہا سہا ایمانی جذبہ بھی کھو دیا اور الحاد کی طرف مائل ہو گئے، ہمارے اندر دین کا جذبہ فنا ہو گیا، دین کی طاقت اور ایمانی طاقت ختم ہو گئی، تو ایسے ماحول میں پھر دنیا آنے والی اور آنے والی آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں ہرگز ہمیں معاف نہیں کریں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جس امانت کو رسول کائنات کے سینے سے لے کر کے صحابہ اکرام، اسلاف اعظام اور دیگر علماء اور ائمہ اور حفاظ اکرام کو سپرد کیا تھا، آج تک وہ امانتیں ان کو سینے سے منتقل ہوتی ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت دنیا ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے جس کا نام بھی اسلامی ہے، اس زمانے میں جبکہ ہر طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، جس کا نام بھی مسلمان ہے اسے بھی پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر عقیدے میں پلپلا بن رہا اور اسلام اور توحید کی امانت اور توحید کی جو شمع ہمارے سینوں میں جل رہی ہے وہ بجھا دی گئی، تو پھر اس کے بعد میں نہ تو اسلام رہے گا اور نہ تو مسلمان کا وجود باقی رہ جائے گا۔ بے شک۔ آپ دیکھیے، اور یہ زمانہ جو ہے، اس زمانے میں تو ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ آپ صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھیے، اس زمانے میں جب صحابہ کرام پر کوئی مصیبت آئی، طاغوتی قوتوں نے ان پر حملہ کیا، کفر نے ان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی، تو اس زمانے میں صحابہ اکرام کے جذبہ ایمانی میں ذرا بھی لچک نہیں آئی، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ ابو سفیان نے ایک شخص کو مکہ المکرمہ سے بھیجا کہ تم جاؤ مکہ میں اور یہ اعلان کر دو کہ مدینہ میں جا کر کے اعلان کر دو کہ مکہ کے تمام تر لوگ تم سب کو فنا کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، سارا کفر ایک طرف اکٹھا ہو گیا ہے، اس وجہ سے تم اب ہم سے ڈرنا شروع کر دو۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب قاصد وہاں سے آ کر کے مکہ
سے آیا, مدینہ میں اس نے اعلان کیا, صحابہ اکرام کو بتایا کہ پوری مکہ کی فوج تمہیں تہس نہس کرنے کے لیے جمع کر دی گئی ہے. تو خدا کی قسم قرآن فرماتا ہے, اللہ کا نظام فرماتا ہے, فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا, انہوں نے فرمایا دنیا ایک طرف ہو جائے, ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اس وقت ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ ہمیں جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر ایمان کا جذبہ باقی بھی رہ گیا ہے یا ختم ہو چکا ہے. بے شک بے شک. لوگ ہمارے ایمان کو تولنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اب اسلاف کی تعریف کو دہرانے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ہر مسلمان کا بچہ جس کا نام بھی اسلامی ہے, اسے اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. اگر اس زمانے میں آپ اسلام سے دور ہو چکے ہیں, آپ کا آئلی نظام اسلام سے دور ہو چکا ہے, آپ کے بچوں کی تربیت اسلامی نہیں ہے, تو خدانا اسلام کی طرف پلٹو, اس زمانے کو دہراؤ جو زمانہ ہمارے اسلاف کا تھا, جو زمانہ ہمارے صحابہ اکرام کا تھا, جو زمانہ دور نبوت میں تھا. اس زمانے کو دوبارہ اگر نہیں دہرایا گیا تو ہمارا وجود ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ دنیا کی تمام تر جگہوں سے ختم کر دیا جائے. اس وجہ سے اگر ایسا نہیں ہوتا اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم علوم کی دنیا میں قدم نہیں رکھتے ہیں, یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اب ہمیں علم سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا اور اس کے بعد میں اسی کو منزل کمال سمجھ کر ترک کر دیا. اب وہ اپنے کاروبار میں لگ گئے, اپنی بزنس میں لگ گئے, اور والدین کا بھی نظام ایسا ہے کہ جب بچہ تھوڑا بہت کمانے لگتا ہے تو پھر اس کو وہ کل سمجھ کر کے پھر اس کو تعلیم سے علیحدہ کر دیتے, برطرف کر دیتے. آپ اندازہ کریے کہ آج یہ بچے جنہوں نے 30 پارے پر مشتمل قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے, کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے؟ کیا ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہو اس کو حاصل کر سکے؟ کیا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ IPS بن سکے؟ کیا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ IAS بن سکے؟ کیا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے؟ کیا ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ وکیل بن سکے؟ خدا کی قسم, جو بچہ قرآن کریم کو A to Z یاد کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی لفظ پڑھ سکتا ہے, اس کو سمجھ کر کے مکمل عالم اور اس کا جو ہے ماہر. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ قرآن تو متشابہات سے پر ہے. یہ حفاظ اکرام بیٹھے, یہاں علماء اکرام بیٹھے, ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں, مگر ان میں تقریباً 6000 آیتیں ایسی مل جائیں گی جن کا ایک دوسرے سے لنک ہے, جن کا ایک دوسرے سے ریلیشن ہے, جن کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. 6000 آیتیں ایسی ہیں جو یہاں سے وہاں ٹکراتی ہیں, وہاں سے وہاں ٹکراتی ہیں. تو اگر اس قرآن کو جس کا ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ربط ہے کہ اگر تھوڑا بھی ذہن ادھر ادھر ہو تو پھر دماغ ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے اس پارے کو چھوڑ کر بندہ دوسرے پارے میں چلا جاتا ہے, 5ویں پارے میں, 8ویں پارے میں کہیں کی آیت ہے کہیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اگر وہ قرآن کو A to Z اتنی مشکل کتاب کو یاد کر سکتا ہے, اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے, تو دنیا کا کوئی لا نہیں ہے, دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے, دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے, دنیا کا کوئی سسٹم نہیں ہے, دنیا کا کوئی رول نہیں ہے جس کو وہ بندہ حفظ نہ کر سکے, جس کو یاد کر کے اس کا ماہر اور اس کا فلسفی نہ بنے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے بچوں میں تو آلریڈی طاقت موجود ہے, ہمارے بچوں میں تو جذبہ عمر بن خطاب موجود ہے,
ہمارے بچوں میں تو جذبہ خالد بن ولید موجود ہے، بے شک ہمارے بچوں میں تو جذبہ جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، بے شک ہمارے بچوں میں تو جذبہ حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے، ہمارے بچوں میں تو نور الدین جنگی کا جذبہ موجود ہے، حضرت موسیٰ بن نصیر کا جذبہ موجود ہے. ہمارے بچے وہ ہیں کہ جن کے اندر قائدانہ صلاحیت کی بے پناہ طاقت موجود ہے، بس انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، انہیں ہدایت دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم سمجھ گئے، اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے میں لگ گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو جو ہے ماہر بننے سے اور دنیا کا قائد بننے سے روک سکے.